شروع ہو گیا. شور وجد میں ہے لا شور وجد میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. شور وجد میں ہے لا شور وجد میں ہے محیط نور مجھے ظہور وجد میں ہے حضور خواب میں تشریف لائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خواب میں تشریف لائیں گے شاید سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے ادب سے دل ناصبور وجد میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے ادب سے دل ناصبور وجد میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور دل میں مکین ہے یہ سن کے دھڑکن سے حضور دل میں مکین ہے یہ سن کے دھڑکن سے بدن میں گردش خون بھی ضرور وجد میں ہے بدن میں گردش خون بھی ضرور وجد میں ہے شور وجد میں ہے لا شور وجد میں ہے سنی جہاد نبی کی وضاحتیں تو بہت سنی جہاد نبی کی وضاحتیں تو بہت سنو وہ راز جو بین و صدور وجد میں ہے سنو وہ راز جو بین و صدور وجد میں ہے سنی جہاد نبی کی وضاحت تو بہت سنو وہ راز جو بین سطور وجد میں ہے سنو وہ راز جو بین سطور وجد میں ہے اور اردو میں عام بول چال میں بین السطور بولتے ہیں بین السطور ہے عربی میں سنو وہ راز جو بین السطور وجد میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. سنی جہاد نبی کی وضاحتیں تو بہت سنی جہاد نبی کی وضاحتیں تو بہت سنو وہ راز جو بین سطور وجد میں ہے سنو وہ راز جو بین سطور وجد میں ہے شور وجد میں ہے لا شور وجد میں ہے وہی تو ہے میرے ماضی کو ڈھونڈنے والوں کیا بات ہے وہی تو ہے
وہی تو ہے میرے ماضی کو ڈھونڈنے والوں، وہی تو ہے میرے ماضی کو ڈھونڈنے والوں، جو ان کے سائے میں دنیا سے دور وجد میں ہے، جو ان کے سائے میں دنیا سے دور وجد میں ہے، طواف ان کا کیا تھا نگاہ نے ایک بار، طواف ان کا کیا تھا نگاہ نے ایک بار، وہی زمان اسی زمان ہو مکان کا سرور وجد میں ہے، اسی زمان ہو مکان کا سرور وجد میں ہے، یہ خواب جاگتی آنکھوں سے بھی رضا دیکھے، یہ خواب جاگتی آنکھوں سے بھی رضا دیکھے، کہ پاک اذن حضوری حضور وجد میں ہے، پاک اذن حضوری حضور وجد وجد شور وجد میں ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج رمضان مبارک کی راتوں میں تفسیر عامری کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس مبارک سلسلے کی آج 29ویں کڑی ہے، آج 29ویں رات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تازہ نعت ہوئی ہے ہمارے سامعین میں، جناب وراثت اللہ شاہ محمد سمیع اللہ شریف وراثت اللہ شاہ عامری چشتی قادری، اگر سن رہے ہیں تو توجہ چاہتا ہوں کہ اور سب سامعین کی نظر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تازہ، بالکل تازہ نعت ہے۔ عرض کیا ہے مکان سے لا مکان تک، سبحان اللہ، بحر ریر ہے، بحر سبحان اللہ۔ یہ زمین ہے، مکان سے لا مکان تک نور مطلق کی ضیا وہ ہے، مکان سے لا مکان تک نور مطلق کی ضیا وہ
موجزہ ہر جلوہ اس کا، موجزہ ہر جلوہ اس کا، سر سے پا تک موجزہ وہ، ہے مکان سے لا مکان تک نور مطلق کی ضیا وہ، ہے مکان سے لا مکان تک نور مطلق کی ضیا وہ، موجزہ ہر جلوہ اس کا، موجزہ ہر جلوہ اس کا، سر سے پا تک موجزہ وہ۔ اس نے مطلب ہے خاکیوں کا پیشوا وہ، خاکیوں کا پیشوا وہ، نوریوں کا رہنما وہ، خاکیوں کا پیشوا وہ، نوریوں کا رہنما وہ، تاجدار انبیاء وہ۔ ملاحظہ فرمائیں، خاکیوں کا پیشوا وہ، نوریوں کا رہنما وہ، تاجدار انبیاء وہ، عبد و رب کا سامنا وہ۔ خاکیوں کا پیشوا وہ، نوریوں کا رہنما وہ، تاجدار انبیاء وہ، عبد و رب کا سامنا وہ، عبد و رب کا سامنا وہ۔ زندگی کہتی ہے، پھر ایک اس نے مطلب ہے، زندگی کہتی ہے جس کو زندگی کا مدعا وہ، زندگی کہتی ہے جس کو زندگی کا مدعا وہ، آبروئے آدمیت، آبروئے آدمیت بندگی کا تکملہ وہ، آدمی آبرویت بندگی کا تکملہ وہ، آدمی آبروئے آدمیت بندگی کا تکملہ وہ۔ عرض کیا ہے گرنے والی ساری دنیا کو ہے تنہا تھامتا وہ، گرنے والی ساری دنیا کو ہے تنہا تھامتا وہ، گرنے والی ساری، یہ بھی حسن مطلب ہے، چار مسلسل مطلب ہو گئے۔ گرنے والی ساری دنیا کو ہے تنہا تھامتا وہ، کام کب انجام دے سکتا تھا موسیٰ کا عصا وہ، کام کب، گرنے والی ساری دنیا کو ہے تنہا تھامتا وہ، کام کب انجام دے سکتا تھا موسیٰ کا عصا وہ۔ جل گئی روح تمدن، عرض کیا ہے جل گئی روح تمدن، دھوپ تھی صفاق ایسی، جل گئی روح تمدن، دھوپ تھی صفاق ایسی۔ تامل والے حضرات ذرا سمجھنے میں دقت محسوس کر رہے ہوں گے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ جل گئی روح تمدن، دھوپ تھی صفاق ایسی، بن کے آیا تب سراپا سایہ ذات خدا وہ۔ جل گئی روح تمدن، دھوپ تھی صفاق ایسی، جل گئی روح تمدن، دھوپ تھی صفاق ایسی، بن کے آیا تب سراپا سایہ ذات خدا وہ، بن کے آیا تب سراپا سایہ ذات خدا وہ۔ عرض کیا ہے کہکشاں ایمان و تقویٰ کی نقوش پا ہیں اس کے، کہکشاں ایمان و تقویٰ کی نقوش پا ہیں اس کے، منزلوں کا سلسلہ وہ، منزلوں کا سلسلہ وہ، ایک سفر بے انتہا وہ۔ کہکشاں ایمان و تقویٰ کی نقوش پا ہیں اس کے، کہکشاں ایمان و تقویٰ کی نقوش پا ہیں اس کے، منزلوں کا سلسلہ وہ، منزلوں کا سلسلہ وہ، ایک سفر بے انتہا وہ، ایک سفر بے انتہا وہ۔ عرض کیا ہے حادثے مجھ سے کسی دن، حادثے مجھ سے کسی دن دیکھ لیں پنجہ لڑا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ براست اللہ شاہ عامری سن رہے ہیں، اور ہمارے محمد امیر جان صاحب مختار اللہ شاہ عامری بحرین سے سن رہے ہوں گے غالباً۔ حادثے مجھ سے کسی دن دیکھ لیں پنجہ لڑا کر، میرا وہ مشکل کشا ہے اور میرا حاجت روا وہ۔ حادثے مجھ سے کسی دن دیکھ لیں پنجہ لڑا کر، میرا وہ مشکل کشا ہے اور میرا حاجت روا وہ۔ عرض کیا ہے آنکھ پر جلوے اسی کے کر رہے ہیں حکمرانی، آنکھ پر جلوے اسی کے کر رہے ہیں حکمرانی، دل کا ہے فرما روا وہ، روح کا کشور کشا وہ۔ آنکھ پر جلوے اسی کے کر رہے ہیں حکمرانی، آنکھ پر جلوے اسی کے کر رہے ہیں حکمرانی، دل کا ہے فرما روا وہ، روح کا کشور کشا وہ۔ منزلوں کا سلسلہ وہ، ایک سفر بے انتہا وہ۔ مختہ ہے جانو ایمان دو عالم جب رضا آیا لہر میں، جانو ایمان دو عالم جب رضا آیا لہر میں، لے کے آیا ساتھ اپنے
خلد کی آب و ہوا وہ سبحان اللہ جان و ایمان دو عالم جب رضا آیا لحد میں لے کے آیا ساتھ اپنے خلد کی آب و ہوا وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے مکان سے لامکان تک نور مطلق کی ضیا وہ معجزہ ہر جلوہ اس کا سر سے پا تک معجزہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ آج میں نے سورہ کہف کا کچھ بیان کرنے کا ارادہ کیا. امید ہے کہ میرے سب سامعین سراپا گوش ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سننے اور سنانے کا اپنی شان کے موافق اجر و جزا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو قصہ سنا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ محب اپنے محبوب کو قصہ سنا رہا ہے. محب اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے واقعہ سنا رہا ہے. چاہنے والا اللہ تعالیٰ ہے, چاہے جانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں. اپنے حبیب کو خوش کرنے کے لیے, اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے, اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قصہ سنا رہا ہے. میں ایک سے زیادہ مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کا قائل, ساری مخلوق کا خالق ہے. ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ کی پیدا کردہ ہے. اور ساری مخلوق انسان کے علاوہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے. زمین, آسمان, شمس و قمر, ثوابت و کواکب, ساری دنیا, سارا عالم آخرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا. انسان کو زندگی گزارنا آسان ہو, اس لیے دونوں جہاں کی ہر چیز پیدا کی گئی. تو انسان کے علاوہ جتنی کائنات ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسانوں اور جنات کو میں نے
اپنی عبادت کے